اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کا ہم بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تھوڑے سے عرصے میں ہمیں کچھ نہ کچھ آگے کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جب سے میں یہاں آیا، پھر اس کے بعد قاری صاحب کو ہم نے بلایا، تو اللہ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کے تعاون سے اور تمام اہل محلہ کے بھرپور تعاون سے ہم نے یہاں تعلیمی سلسلوں کو مختلف انداز سے شروع کیا۔ ایک تو ہم نے یہاں عشاء کی نماز کے بعد تسلسل کے ساتھ درس قرآن کا آغاز کیا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اصل تقریب جو آج ہے، یہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں مکتب تعلیم القرآن فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر جو ایک سسٹم پھیلا ہوا ہے، اس کے زیر اہتمام الحمدللہ 3 کلاسیں باقاعدہ طور پہ وہ چل رہی ہیں بچوں کی۔ ایک کلاس تعلیم بالغان کی بھی ہے اور بچیوں کے اندر بھی کلاس ہے۔ تو گویا اس تھوڑے سے 5 مہینے میں ہم نے ایک تو یہ 5 کلاسیں شروع کر دی ہے، اور یہ آپ کے بچے جو آج آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں مشت نمونہ خروار، کہ جب آپ بوری لینے جاتے ہیں کسی چیز کی، چاول کی یا مکئی کی یا گندم کی، تو اس میں سے ایک جو ہے نا چلو بھرتے ہیں اور چلو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ چاول اچھے ہیں، یہ مکئی اچھی ہے، یہ دانے جو بھی ہو اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ 2-3 بچے آپ کے سامنے اگر آئے ہیں تو یہ بطور نمونہ کے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اس محلے کا ہر بچہ وہ قاضی شفیق صاحب والی بات ہے کہ یہاں مسلک کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن تو تمام مسالک کا ایک ہی ہے نا، یہی قرآن ہے۔ کسی مسلک کی مسجد میں جائیں گے تو یہی قرآن ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے اور ارادہ ہے اور عزم ہے کہ اس محلے کا جہاں جہاں تک ہماری مسجد کی آواز جاتی ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہے، ایک ایک بچہ جو ہے وہ قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا، تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بن جائیں اور قرآن کریم کو سمجھنے والے بھی بن جائیں۔ تو میں سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ میں ہم نے ایک پارہ پڑھا ہے، تو اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر مفتی صاحب ہماری انتہائی مشفق ہیں، ہمارے مشفق ہیں، مہربان ہیں، کہ ہم نے جب بھی انہیں آواز دی ہے وہ ہمارے کہنے پہ حاضر ہو جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ گونا گوں مصروفیات اور بے تحاشا ذمہ داریوں کے باوجود اگر وہ وقت نکال کر ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں تو یہ ان کا کرم ہے، ان کی نوازش ہے، میں ان کا مشکور ہوں۔ ہمارے خطیب صاحب بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں
تشریف لانے والے ہیں وہ آئیں گے، قاضی صاحب بھی۔ تو یہ ان بزرگوں کی سرپرستی ہے اور ان کی دعائیں ہیں کہ رب کائنات نے جو ہے نا کچھ تھوڑا بہت چلنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ بچے آرام سے بیٹھ جاؤ، سارے بچے بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، چلنا پھرنا نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ سورہ فاتحہ میں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، تو ہم آسان الفاظ میں اس کا ذرا اندازہ لگا لیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اللہ سے۔ قرآن تو اللہ کے ساتھ باتیں ہیں نا، اللہ کے ساتھ گفتگو ہے، باتیں ہیں۔ نماز میں بھی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، لیکن ہمیں تو سمجھ نہیں ہے نا، ہمیں تو پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں، چونکہ ہم نے درخواست پیش کرنی ہوتی ہے، تو درخواست پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سب سے پہلے جس کے پاس درخواست لے کر جاتا ہے تو اس کے سامنے، یہ ان بچوں کو ذرا چپ کرائیں، بیٹا آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، سارے بچوں نے میری طرف دیکھنا ہے۔ میں جو بچہ بات کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، تو آپ نے باتیں نہیں کرنی آپس میں، میری طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے تعلیم المسئلہ، مانگنے کا ڈھنگ اللہ رب العالمین نے سکھلایا ہے سورہ فاتحہ میں۔ مانگنا کیسے ہیں؟ تو ہم مانگنے کے لیے، مانگنا درخواست کرنا، مانگنا ایک چیز ہے، تو آپ جدید الفاظ میں ہم کہہ دیں کہ ہم اپلیکیشن دیتے ہیں، درخواست دیتے ہیں۔ اب درخواست دینے سے پہلے بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو کہتا ہے آپ اللہ الحمدللہ رب العالمین، آپ کی تعریفیں، اللہ کی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ حمد کے لائق ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں۔ اللہ کی کبریائی بڑائی، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کے انعامات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ کسی بڑے کے پاس درخواست لے کر جاتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، اختیارات دیے ہیں اور فلاں ڈھینا۔ اس کے بعد اپنا تعلق بیان کرتا ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ ہے، میں آپ کا پرانا جاننے والا ہوں، میرے بزرگ آپ کو جانتے ہیں، فلان ہوتا ہے ڈھنگنا۔ تو بندہ وہ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں طریقہ سکھلایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک تو ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں۔ آگے اگلا جو جملہ ہے اس میں ہم اللہ کے سامنے اپنا تعلق بیان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اللہ ہم تیرے غلام ہیں، اور یہ غلامی آپ کے مدد کے بغیر نہیں ہے، ایاک نستعین۔ یہ سورہ فاتحہ کا کتنا بہترین مضمون ہے، عجیب مضمون ہے کہ اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہم آپ کے اپنے ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، اور اس کے بعد اللہ ہم غلامی بھی آپ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جب یہاں تک بات ہو جاتی ہے تو پھر جو اصل مسئلہ ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس کے بعد پھر اس کے لیے وہ ہدایت دے دیں، لیکن رب کریم اس ہدایت کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ دکھا دیں، ان کے راستے پہ ہمیں چلا دیں، یہود و نصارہ کے راستے سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ جب آپ نماز پڑھنے لگے نا تو اس سے پہلے تھوڑا سا یہ تصور، اس میں بڑا زبردست مزہ آتا ہے جب بندے کو قرآن سمجھ بھی آ رہی ہو اور قرآن پڑھ بھی رہا ہو اور نماز میں اللہ رب العالمین کے دربار میں بھی کھڑا ہو، تو اس کا پھر اپنا مزہ ہے۔ تو پہلے ہم اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک۔ پھر اس کے بعد اگلا جملہ جو ہم بولتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہم آپ کے اپنے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے خادم ہیں، اللہ آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ کے مقابلے کے جوگے نہیں ہیں، اللہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ایاک نعبد، اللہ ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کے بندے ہیں، اور یہ بندگی بھی آپ کے مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، ایاک نستعین۔
پھر ہمیں راستہ دکھلا دیں، کون سا؟ انبیاء کرام اور صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ دکھلا دیں، یہود و نصارہ کے راستے سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ تو اب ہم یہود و نصارہ کے راستے پہ اگر چل رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ دعا جو مانگتے ہیں تو یہ دعا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس تصور کے ساتھ یہ دعا بار بار مانگیں گے تو ایک دن ہمیں بھی کیا ہو جائے گا، یہ دعا ہمیں مجبور کر دے گی کہ ہم ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں حقانیت قرآن کا ذکر ہے کہ قرآن حق کتاب ہے۔ پھر اس کے حوالے سے 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے، ایک مخلص مسلمان، ایک خالص کافر اور تیسرے منافق۔ اس کے بعد 21 آیات میں یہ بات ہے۔ اگلے جو 21ویں آیات کے بعد جو 40ویں آیات تک یہ بات بتلائی گئی ہے کہ عبادت کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور ساری دنیا کو اس کی دعوت دی گئی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اس پر دلائل بھی ہیں اور اس کے نفی ہے بندوں سے عبادت کی، یعنی نہ تو انسان عبادت کے لائق ہیں آدم علیہ السلام، نہ جو ہے وہ ملائک عبادت کے لائق ہیں اور نہ ہی جنات عبادت کے لائق ہیں۔ یہاں 40ویں آیات تک یہ مضمون ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مضمون بدل جاتا ہے، دعوت خاص ہے، اور دعوت خاص ہے بنی اسرائیل کو، کیونکہ بنی اسرائیل اہل علم تھے۔ قاضی صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل اہل علم تھے، اور آج بھی دنیا کے اندر لوگ علماء کی طرف منتظر ہوتے ہیں کہ علماء ایک مسئلے کے حوالے سے، ایک بات کے حوالے سے علماء کی رائے کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی طرف دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ نبی آخر الزمان کا جو ظہور ہوا ہے مکہ المکرمہ میں، تو یہود ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، یہ اہل علم ہے، بنی اسرائیل اہل علم ہے، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اگر یہ اس کو مانتے ہیں تو ہم بھی مانیں گے، اگر یہ نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ 124 آیات تک انہی کی بات کی ہے، 123 آیات تک انہی کی بات کی ہے، ان کے اشکالات، ان کے اعتراضات، ان کے جوابات، ان کے ٹال مٹول، ساری خباثتیں ان کی ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ گویا اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ وہ اہل علم قابل تقلید ہوتے ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں، اور اگر علماء سوء، علماء اگر راستہ بھٹک جائیں تو پھر وہ قابل تقلید نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا ہو جاتے ہیں، گمراہی کے جو ہے نا وہ اس پہ چلے جاتے ہیں، گھاٹیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا نام کیا رکھا ہے، ضالین، سورہ فاتحہ میں رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد توحید کے مسئلے کے ساتھ ہی رسالت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں پہلے 2 رکوع ہیں، پہلے رکوع کے اندر 5 باتیں ذکر ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت شان کا تذکرہ ہے۔ دوسری آیت کے اندر کعبۃ اللہ کی عظمت اور عظمت شان اور اس کی جلالت کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی برائے اہل مکہ، اہل حرم، اور پھر دعا ہے برائے قبولیت عمل کہ ہمارے اعمال کو اللہ قبول فرما دیں۔ اس کے بعد دعا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے۔ اگلے رکوع کے اندر جو ملت ابراہیمیہ سے اعراض کرنے والے ہیں ان کی حماقت اور بیوقوفی کا تذکرہ ہے، اور اس میں 7 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ ذکر ہے کہ یہ لوگ بغیر کسی بنیاد کے یعقوب علیہ السلام کی طرف غلط نسبت کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا یعقوب علیہ السلام جب اپنے اولاد کو وصیت کر رہے تھے تو تم وہاں موجود تھے؟ یعنی تم وہاں موجود نہیں تھے، اور انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ توحید کی تھی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے عمل پر جو ہے یہ گھمنڈ کرتے ہیں، تو اس کی بھی تردید ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے لوگوں کو دین باطل کی دعوت دیتے ہیں۔
تو اس کی تردید ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ پھر مسلمانوں پر ایک شبہ ہے کہ آپ جب کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمیہ کو مانتے ہیں تو گویا آپ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے تمام آسمانی کتابوں کے نزول پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے ایک رسم بد جو رنگنے کے حوالے سے ان کی رسم ہے، اس کی تردید ہے۔ اور پھر اخیر میں انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ دین ابراہیم علیہ، یعنی اکابرین کی طرف، یہ علماء کرام تشریف لائیں، مولانا کی تشریف لے آئیں، یہاں آ جائیں، اکابرین کی طرف اور جو انبیاء کرام علیہم التسلیمات ہیں ان کی طرف دین باطل کی نسبت کرتے ہیں کہ وہ اس دین پر تھے، یعنی دین یہودیت پر تھے یا دین یہ نصرانیت پر تھے۔ تو اس کی تردید ہوئی ہے 4 طریقوں سے۔ نمبر 1، انتم عالم ام اللہ، تمہیں پتہ ہے یا اللہ کو؟ تو اللہ تو کہتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، وہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ اور اسی طرح دوسری تردید یہ ہے کہ من اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، جو علم کو چھپائے، کتمان علم کرے، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور تم ظلم کا شکار ہو۔ تیسری تردید ہے وما اللہ بغافل عما تعملون، اگر اہل علم ڈنڈیاں مارتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ڈنڈیاں مار رہے ہو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو اللہ تم سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے، شدید جو ہے یہ ڈانٹ ہے کہ بھائی اللہ تم سے بے خبر نہیں ہے، کیا کر رہے ہو، سیدھے ہو جاؤ۔ اور آخر میں اپنے بزرگوں کے اعمال کی طرف نسبت کر کے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، تو وہ فرمایا کہ نہیں، خود ہی اعمال کرنے پڑیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تفصیلات جو ہیں آپ کے روزانہ کے دروس میں گزر چکی ہیں۔ مفتی صاحب سے ہم نے 8:30 بجے تک کا وقت لیا تھا اور 8:30 اب بج گئے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ان سے معذرت بھی کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے درخواست بھی ہے کہ ہمارے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور آپ حضرات جو ہے نا اس میں بھرپور شرکت کیا کریں۔ روزانہ کا درس ہوتا ہے، تو میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ رب کریم ہمارے جتنے بھی سلاسل ہم نے شروع کر رکھے ہیں، رب کریم اس میں اخلاص کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اہل محلہ کو اور تمام دوست احباب کو اللہ ہم سب کا دینی امور میں ہمیں ایک دوسرے کا معاون بننے کی اللہ توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔